السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 12 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 14 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اگر کسی نے نعرہ لگایا اور آواز نکالی تو برا حشر کر دیں گے۔ مسلم لیگ نواز کے رہنما عطا اللہ تارڑ نے اپنے مخالفین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی نے نعرہ لگایا، گالی دی، آواز نکالی تو اس سے برا حشر کریں گے، جو میرٹ ہوٹل میں ہوا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں منعقدہ افطار پروگرام کے دوران شرکاء کے درمیان لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اور کل جو میریٹ میں واقعہ ہوا ہے، کوئی کسی رکن کی طرف کسی نے نعرہ لگایا، گالی دی یا آواز نکالی، اس سے برا اثر ہوگا۔ یہ میں آپ کو آج بڑا کلیئر بتانے جا رہا ہوں۔ بالکل ہدایات جاری ہیں، ہم نے بڑا برداشت کیا ہے۔ 2017 میں جہاں جاتے تھے گو نواز گو کے نعرے لگانے والے لوگ، ریسٹورانٹس میں، جہازوں میں، پبلک پلیسز پہ، پارکس میں، ہم نے کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ اب کسی رکن پہ کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کوئی گالی دی، تو وہی ہوگا جو کل میرٹ ہوٹل کے اندر ہوا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر شہباز شریف حکومت کے لیے جاری کیے گئے امریکی بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کے اعادے پر زور دیا ہے۔ پرائم منسٹر آفس کے نئے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق پاکستان وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے عہدہ سنبھالنے پر وائٹ ہاؤس کے بیان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم امریکہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کے اعادے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا تھا کہ جمہوری پاکستان امریکی مفادات کے لیے اہم ہے۔ ایک تیسری خبر میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے اعلان کے بعد سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مفتاح اسماعیل نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ تنخواہوں میں چند ماہ قبل ہی اضافہ کیا گیا تھا، اس لیے حکومت مزید اضافہ نہیں کر رہی۔ مفتاح اسماعیل نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی زیر قیادت حکومت کے دور میں ملکی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ عوامی قرضوں کا حجم 6400 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ میں نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ رات 12 بجے عدالتیں لگائیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے مرکز میں پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے بعد بدھ کی رات کو عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں پہلا شو پشاور میں منعقد کیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جب بھی حکومت ہٹائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھیں، لیکن اتوار کو پورے پاکستان میں عوام حکومت کے خاتمے کے خلاف نکلے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے، مگر پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ رات 12 بجے عدالتیں لگائی گئیں۔ عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف پر ہزاروں ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں اور کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ 1970 کی دہائی کا پاکستان نہیں ہے جب سازش کر کے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کی گئی، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن بند نہیں کیا گیا تو آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ادھر دوسری جانب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے بدھ کے روز کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان بیرونی دباؤ کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، اس لیے انہیں خدشہ ہے کہ کچھ غیر ملکی قوتیں انہیں مارنے کی کوشش کر سکتی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے سربراہ ملک کے کئی شہروں میں جلسے کرنے والے ہیں۔ ایک تیسری خبر میں متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانیوں کو خبردار کیا ہے کہ UAE میں جلسے جلوس غیر قانونی ہیں۔ بدھ کو ابو ظبی میں
پاکستانی سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری ہونے والے بیان کے مطابق مقامی قوانین کی خلاف ورزی سخت قانونی کارروائی کا موجب بن سکتی ہے۔ بیان میں وہاں مقیم تمام پاکستانیوں سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے قوانین کی پاسداری کریں اور کسی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں۔ ایک چوتھی خبر میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کو نیا پاسپورٹ جاری کرنے کا اقدام عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کو نئے پاسپورٹ کا اجرا غیر قانونی ہے، تحریک انصاف اس کے خلاف عدالت جائے گی۔ افغانستان میں ایرانی قونصل خانوں پر حملے، تہران میں افغان ناظم الامور طلب۔ افغانستان میں ایرانی قونصل خانوں پر شہریوں کے حملے پر تہران نے افغان وفد کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق ایران میں افغان مہاجرین کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنائے جانے پر افغانستان میں مظاہرے جاری ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے تہران میں طالبان حکومت کے ناظم الامور کو طلب کیا اور افغانستان میں ایران مخالف مظاہروں پر سخت احتجاج ریکارڈ کروایا۔ حکام نے طالبان عہدیداروں کو مطلع کیا کہ افغان شہریوں کی جانب سے کیے گئے حملوں کے بعد ایرانی قونصل خانے بند رہیں گے اور تمام کارروائیاں اس وقت تک معطل رہیں گی جب تک طالبان سفارتکاروں کی سیکیورٹی کو یقینی نہ بنائیں اور حملہ آوروں کے خلاف شدید ایکشن نہ لیں۔ واضح رہے کہ ایران کا یہ اقدام افغان شہر ہرات میں ایرانی قونصل خانے پر شہریوں کے پتھراؤ کرنے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جبکہ کابل میں ایرانی سفارت خانے کے دروازے کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ جنوبی افریقہ، سیلاب اور طوفانی بارشوں سے 45 ہلاکتیں، سڑکیں بند۔ جنوبی افریقہ کے ساحلی شہر ڈربن میں طوفانی بارش کے بعد سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید اطلاعات آنے کے ساتھ یہ تعداد ممکنہ طور پر بڑھ سکتی ہے۔ کئی روز سے جاری تیز بارش سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا اور جنوب مشرقی شہر میں درجنوں سڑکیں بند ہو گئیں، جبکہ مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے کوازولو نٹال میں ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ نجی ایمرجنسی امدادی کارکنوں اور طبی عملے کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیوز میں شہر کی شاہراہوں پر سیلاب، ڈوبی ہوئی کاریں اور گرے ہوئے مکانات دکھائے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ شہر گزشتہ جولائی میں ہونے والے مہلک فسادات کے اثرات سے ابھی نکلا تھا، جس میں شاپنگ مالز کو لوٹ لیا گیا تھا اور گوداموں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ ملک کی ریل سروس نے کہا کہ لینڈ سلائڈنگ اور ملبے کی وجہ سے اسے صوبے میں تمام ٹرین خدمات معطل کرنی پڑی ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ چین کے سخت لاک ڈاؤن پر اصرار نے شنگھائی میں لوگوں کی صحت کی سہولتوں، خوراک اور دیگر ضروریات زندگی تک رسائی مسدود کر دی ہے۔ تاہم چین کے نائب وزیر اعظم نے شہر کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ کی زیرو کووڈ پالیسی پر عمل جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2.5 کروڑ کے اس میگا شہر میں اہم معمولات کو جاری رکھنا اور اومیکرون ویرینٹ پر قابو پانا ایک بہت بڑا چیلنج اور انتہائی مشکل کام ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا مزید کہنا ہے کہ علاج میسر نہ آنے کی وجہ سے نامعلوم تعداد میں وہ لوگ موت کا شکار ہوئے ہیں جو کووڈ-19 کے بجائے دیگر امراض میں مبتلا تھے۔ اسی دوران امریکی محکمہ خارجہ نے شنگھائی میں امریکی قونصل خانے سے اپنے عملے کے ان ارکان کو شہر چھوڑنے کے لیے کہا ہے جن کی وہاں موجودگی لازمی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں پروفیسر کے قتل پر جماعت المجاہدین کے 4 کارکنان کو سزائے موت۔ بنگلہ دیش میں ایک پروفیسر کو تیز دھار چاقو کے وار کر کے قتل کرنے کے الزام میں کل عدم تنظیم جماعت المجاہدین کے 4 کارکنان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈھاکہ ہائی کورٹ نے فروری 2004 میں قتل ہونے والے پروفیسر محمد ہمایوں آزاد کے کیس کا فیصلہ سنایا۔ ہائی کورٹ نے کل عدم تنظیم جماعت المجاہدین بنگلہ دیش کے کارکنوں صالحین انوار العالم، میزان الرحمان اور نور محمد کو سزائے موت سناتے ہوئے مفرور صالحین اور نور محمد کی فوری گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ ملزمان کو 58 میں سے 41 عینی شاہدین نے شناخت کیا تھا، تاہم ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا تھا۔ یاد رہے کہ پروفیسر ہمایوں آزاد پر فروری 2004 میں کتاب میلے سے واپس آتے ہوئے چاقو بردار افراد نے حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد وہ پہلے ملٹری اسپتال ڈھاکہ میں، پھر تھائی لینڈ میں داخل اسپتال رہے اور پھر جرمنی میں اگست 2004 کو انہوں نے دم توڑ دیا تھا۔
سری لنکا کی اوورسیز شہریوں سے ترسیلات زر اور عطیات کی اپیل۔ سری لنکا کے مرکزی بینک کے گورنر نند لال ویر سنگھے کا کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم سری لنکا کے شہری اس کڑے وقت میں اپنے ملک کی مدد کے لیے زر مبادلہ عطیات دیں جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ ان کی یہ اپیل بدھ کو سری لنکا حکومت کے دیوالیہ ہونے کے اعلان کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے۔ گزشتہ روز حکومت نے اعلان کیا تھا کہ پیٹرول، ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت پوری کرنے کے لیے تمام غیر ملکی قرضوں کی ادائیگیاں معطل کی جا رہی ہیں۔ ویر سنگھے کے مطابق انہوں نے عطیات کے لیے امریکہ، برطانیہ اور جرمنی میں بینک اکاؤنٹس کھول لیے ہیں اور بیرون ملک مقیم سری لنکا کے شہریوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی دی گئی رقوم وہاں استعمال ہوگی جہاں ان کی اشد ضرورت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ منگل کو دیوالیہ ہونے کا اعلان سری لنکا کو $20 کروڑ سود کی ادائیگی سے بچا لے گا جسے ادا کرنے کا آخری دن پیر کو تھا۔ اب یہ رقم اشیاء ضروریہ کی خریداری میں استعمال ہوگی۔ بیرون ملک مقیم سری لنکا کے شہری ترسیلات زر کے لیے اپنی حکومت کی اپیل کا خیر مقدم کر رہے ہیں، لیکن بعض افراد حکومت کی ساکھ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں مقیم سری لنکا کے ایک ڈاکٹر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر AFP کو بتایا کہ ہمیں مدد کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کینیڈا میں مقیم ایک سری لنکن انجینئر کا کہنا تھا کہ انہیں اعتماد نہیں کہ ان کی رقم ضرورت کے لیے استعمال ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس رقم کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو سونامی فنڈز کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے سری لنکا کو 2004 کے سونامی کے بعد امداد میں ملنے والے لاکھوں ڈالرز کے عطیات کا حوالہ بھی دیا۔ افطار کے 13,000 دسترخوان اٹھانے کا عمل صرف 2 منٹ کے اندر مکمل۔ رمضان المبارک کے دوران مسجد حرام کے اندر افطار کا دسترخوان خوبصورت ترین مناظر میں شمار ہوتا ہے۔ اس موقع پر مسجد حرام کے مختلف حصوں اور صحنوں میں 13,000 سے زیادہ دسترخوان لگتے ہیں۔ اس حوالے سے خدماتی امور کے ڈائریکٹر احمد الندوی کے مطابق روزے داروں کے افطار کا انتظام کرنے والے خواہش مند افراد روزانہ عصر کی نماز سے قبل حاضر ہو جاتے ہیں تاکہ افطار کے دسترخوان کی چیزیں مسجد حرام میں منتقل کر سکیں۔ یہاں دسترخوانوں کی تعداد کا اندازہ 13,000 لگایا گیا ہے، جبکہ ان کو اٹھانے کا دورانیہ صرف 2 منٹ ہوتا ہے۔ احمد الندوی نے بتایا کہ یہ خدمات اور کوششیں حرمین شریفین کے امور کے نگران اعلیٰ شیخ عبد الرحمن السدیس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انجام دی جاتی ہیں۔ انہوں نے حرمین شریفین کے امور کی مستقل سپورٹ پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔